کہ میں جمعہ پڑھ کے میں زبانی ریڈیو میں ملا دوں گا. تو جمعہ پڑھنے کے بعد کیونکہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل جاؤ اور پھیل جاؤ، دور دور تک پھیل جاؤ. تو میں دور تک پھیلتا تھا. میرے لاہور ہی میں کام تھا، امریکن ایمبیسی کو میری ضرورت تھی. میں جمعے کے دن وہاں ان کے تراجم انگریزی سے اردو میں، اردو سے انگریزی میں کر کے دیتا تھا اور معقول معاوضہ حاصل کرتا تھا. پھر ان کو وائس آف امریکہ میں کچھ ریکارڈنگ کی ضرورت تھی. وہ ظاہر ہے کہ میں کرتا اور اچھی کرتا تھا. تو میں جمعہ پڑھنے کے بعد، جمعہ پڑھنے سے پہلے تو خرید و فروخت بند کر دے، لیکن اس کے بعد اس کا سہارا لے کے کہ اللہ کے فضل کی تلاش میں باہر نکل جاؤ. تو میں نے کہا ظاہر ہے کہ میں بھی اب اللہ کے فضل کی تلاش میں جا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ نے کچھ طے نہیں کیا ہوا، پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جا کے آڑت منڈی میں یا اکبری منڈی میں یا سوتر منڈی میں جا کے کام کرنا ہے. پیسے میں نے کہا نہیں، میں تو جیسا کہ حکم تھا نہیں تو یہ کیا چیز. چل کے جب میں نے یہ آیات پڑھی تو میرے دل پہ یہ وارد ہوا کہ اللہ کا فضل خالی روزی نہیں، اور رزق کی یہ جو ہم کھانے والا ہے، ماں کی دال چھلکے والی، بغیر چھلکے والی، سوکھی، گرم مسالہ، نون مرچ، جو جھگڑا چلتا ہے، یہی تو نہیں ہے. اللہ کا فضل تو بڑے روپ. پھر اس نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی تو میری ماں نے جس لڑکی کو تلاش کیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، جو رواج ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا اماں کیسی؟ چل کے بس ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی اس میں کثر ہے، ذرا بھنگی ہے، تو تم اسے برداشت کرنا کہ یہ اللہ کا رزق ہے اور اللہ کا فضل تم کو اس میں تلاش کرنا. لڑکی کی شکل و صورت میں نہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ماں بڑی درجے کی ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. تو وہ اسکول کی سب کہنے لگے، میں یہ بھی کر چکا تھا تو پڑھاتا تھا گاؤں میں. تو جب میری شادی ہو گئی میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کی شکل تقریباً ملکہ نور جہاں سے ملتی. اور میں نے اسے کہا پلیز اپنی آنکھیں کھول کے تصویر دیکھنا چاہ رہا. تو تصویر بھی کوئی نہیں تھا. تو کہنے کا مجھے بڑا شوق ہوا کہ یہ اماں نے میرے ساتھ اچھا مزاق کیا. میں نے کہا اماں وہ تو ٹھیک تھا، چل گئی نہیں شاید ٹھیک ٹھاک نہیں تو اللہ کا فضل ہو گیا تو ٹھیک ہو جاتی تھی. تو وہ تیری بیوی نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے. تو جب اس نے یہ کہا تھا اب میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلوں. تو میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ نکل سکتا ہوں. کہیں گے ذرا دور آپ پیدل چلیں گے. میں کہا خواتین حضرات وہ پیدل چلتا مجھے تو اتنی پریکٹس نہیں گئی تھی. میں تو منہ میں گولی رکھ کے ہاتھ تنگی چلتا ہوں، لیکن میں رکھتا رہا اور چلتا رہا. یہ جو عمران خان کا ہسپتال ہے ہمارے لاہور میں شوکت خان، یہ کھلی جگہ ہے. تو وہاں پر جھگیاں ہیں بہت ساری یہ چنگڑوں کی، اور وہ لڑکے جو ہیں بچے ان کے وہ کٹھے کرتے ہیں پرانے لفافے. وہ بڑا لمبا ٹریڈ ہے ان کا، بہت زیادہ جھگیاں آپ کبھی چیزیں لے جائیں تو دیکھیں. تو اس نے وہاں جا کر جب وہ پہنچے ہم وہاں تو 14 15 16 سال کے لڑکے تھے، بڑے اچھے ٹیریگل قسم کے، جو یہ پیشہ کرتے تھے لفافے تلاش کریں. وہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے ہاتھ ہلا کر کہا کہ آ گئے آ گئے آ گئے، خوشی نعرے مارے. اور انہوں نے جیب سے نکال کر سیٹی بجائی. سیٹی بجا کے وہ سارے اپنی قطار میں 8 لڑکے سے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا پچ کے یار ہیں ان کے، ٹھیک ہے وکٹیں لگاؤ. وکٹیں لگا دیجیے. وہاں کرکٹ کا میچ شروع ہو گیا اور یہ کھڑے ہو گئے امپائر بن کر. کہنے لگا یہ کئی مہینوں سے کھیلتے تھے، ان بیچاروں کو کوئی امپائر نہیں ملتا تو لڑتے تھے. تو میں جب اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلا تو میں نے کہا یہ تو وہاں پڑا. بڑے اسٹرکٹ امپائر تھے اور بڑی سختی کے ساتھ ہر بات. جب انہوں نے ایک لڑکے کو LBW دیا تو میرے اندازے کے حساب سے غلط تھا، لیکن جب انہوں نے انگلی اٹھائی تو اس بلا چھوڑ کے وہیں کری. ایسے ڈسپلن بچے تیار کیے ہوتے کیونکہ وہ جو بندہ تھا انہیں کھلانے والا وہ کسی اور پچ پہ کھیل رہا تھا اور وہ پچ کسی کو نصیب ہوتی. تو اس نے کہا کہ میں یہاں آ جاتا ہوں ہر جمعے، ان کے ساتھ وعدہ ہے، اور اس طرح میں اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلتا ہوں اور مجھے اس کا فضل کثیر صورت میں نصیب ہوتا ہے. تو میں تو اس کا یہ مطلب اب میں ان سے بڑا شرمندہ کہ میں تو جا کے ترجمے کرتا تھا اور پیسے کماتا تھا، کیونکہ بریکٹ میں یہی لکھا ہوا ہے. آپ اگر دیکھیں گے قرآن شریف تو ان کا. تو میں نے کہا اس سے پھر پہلے آپ کیا کہنے کا پہلے یہ تھا
کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ پڑھا تو مجھ سے وارد ہوا. دیکھیے قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پہ بہت کچھ وارد ہوتا ہے، بعض اوقات احساس ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا، لیکن معنی آپ کے اوپر کھلتے جاتے ہیں بار بار پڑھنے. تو کہنے لگا جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو کیونکہ اس میں تھا کہ پھیل جاؤ، تو میں گھر سے نکلا اور مجھے پھیلنے کے یہی معنی آتے تھے کہ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے. میں کہنے لگا اشفاق صاحب لاہور میں چلتا گیا اور ریلوے سگنل کے پاس وہاں پہنچ گیا جہاں پر میرے رشتے کی ایک بھانجی رہتی تھی اور وہ بیچارے غریب لوگ تھے. تھی تو میرے چچا بہن کی بیٹی، لیکن چونکہ وہ امیر آدمی نہیں تھے اس لیے ہم نے ان کو کوئی توجہ نہیں تھی، درخورے اتنا نہیں سمجھا تو کبھی ملے ہی نہیں. تو جب میں چلتا اس کا گھر آ گیا تو میرے سامنے اندر گیا تو اس نے خوشی سے چیخیں مار دی کہ ماما جی آ گئے اور اپنی بیٹیوں کو بلا لیا. دو اس کی بیٹیاں تھیں کہ یہ میرے ماما جی ہیں. وہ بھی لپٹ گئی کہ اندر میرے ساتھ کہ ماما جی آپ ہمارے پاس آتے تھے نہیں. میں نے کہا دیکھو میں جمعہ پڑھنے کے بعد اس کے فضل کی تلاش میں نکلا ہوں تو آج مجھے یہ فضل نصیب ہوا. پہلے میں مرکوز رہتا تھا اپنی چیز، تو وہاں کیا لگا مجھے اس بات کا احساس ہوا. پتہ چلا کہ 5 لڑکیاں تھیں جو جمعے کے دن پریکٹیکل کرنے پرائیویٹ کسی بڑھتی تھی افسر سی کر رہی پریکٹیکل کرنے کے لیے ان کو اجازت دی ہوئی تھی کسی بڑے کالج میں کہ جمعے کی شام کو کر لیا تھا. تو وہ چونکہ اکیلی ہوتی تھیں اور علاقہ بہت دور کا تھا تو وہ ڈرتی تھیں اور جاتی نہیں تھی بچی. تو کہنے لگا کہ جب مجھے یہ پتا چلا تو میں لکڑی کی بندوق رکھ کے یعنی میں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. ہر جمعے اب میں کرخندار بن کر اور ایک سپاہی بن کر ان کو کالج لے جاتا بھی رہا، پریکٹیکل کرواتا بھی رہا، گھر چھوڑتا بھی. تو یہ میری ڈیوٹی مجھے اس آیت کی طرف سے میرے اوپر لگی رہی. میں خوش رہا. میں کہتا زندگی میں اتنا خوش اور اتنا کنٹینٹ کبھی نہیں ہوا جتنا کہ اللہ کا فضل جب مجھے ملتا تھا تو میں پہلے والے فضل میں مجھے اتنا لطف نہیں آیا یقیناً وہ بھی شاید فضل ہی ہوگا. تو پھر میں یہ ایک دن پھر میری بھانجی نے کہا کہ ماما جی آپ آتے تو رہیں گے یہاں کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں میں ضرور آتا رہوں گا. اس نے کہا اس لیے کہ عقیدہ کا اور سجیلا کا یہ بندوبست ہو گیا کہ انہوں نے ایک وین دے دیا وہ پرائیویٹ اسکول تاکہ لڑکیاں وہاں جا سکیں. ہم کچھ ان کو چندہ دیں گے 30 روپے مہینہ، ایک دن جانا ہے 4 دفعہ کا مہینہ. تو اب ضرورت نہیں رہی آپ کی. میں نے کہا نہیں میں پھر بھی آتا رہوں گا لیکن اس فریکوینسی کے ساتھ زیادہ نہیں آ سکوں گا. مجھے کچھ اور تلاش کرنی پڑے گی نوکری. اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جس طرح امپلائمنٹ ایکسچینج میں جا کے آدمی کو نوکری تلاش کرنی پڑتی ایسے ہی گدی صاحب کام کرنا پڑتا ہے. ورنہ یہ نہیں کہ بس ہاں نہیں ملتی نوکری ہوتی. فضل کی نوکری تو پھر بڑے مزے کی نوکری ہوتی ہے اور وہ لوگ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں. کہنے لگے پھر میں اپنی بھانجی سے ملنے زیادہ فریکوینٹلی تو نہیں جا سکا لیکن ان سے رابطہ رہا. اور یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ مجھے میری ایک کھوئی ہوئی بہت ہی پیاری رشتے دار اور میں اس کا کھویا ہوا ماموں اس کو مل گیا. تو وہیں قریب ہی حجری ڈیوٹی ان کی ذرا سخت تھی تو انہوں نے کہا ماما جی یہاں ایک بیچاری خاتون ہے تو وہ معذور ہیں چلنے پھرنے سے اکیلی رہتی ہیں تو ان کو چیز وغیرہ سودا لانے کا کوئی نہیں انتظام، کوئی بندہ موجود نہیں. تو میں نے کہا جمعے کو تو جو کہیں گے. میں ان کے پاس گیا. وہ بڑی اچھی خاتون تھی لیکن طبیعت کی سخت چیز کہنے لگے. تو میں نے ان سے کہا جی میں لا دیا کروں گا اپنے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ میری شکل پہلے غور سے اوپر سے نیچے دیکھا. تو اس نے کہا کہ دیکھو تم مہربانی کرنے تو میرے اوپر آئے ہو لیکن میں تمہیں پہلے پیسے نہیں دوں گی. تم سودا لا دیا کرو تو حساب کر دیا کرو تو پھر میں دوں گی. تو میں نے کہا نہیں جی یہ تو میری توہین ہے، میں کیوں یعنی بے ایمانی کروں گا آپ کے ساتھ، میں تو پہلے پیسے دوں. تو جب میں اڑ گیا اور محبت کے ساتھ تو انہوں نے میرے چہرے سے بھانپ لیا کہ یہ شرارت کے طور پہ ماسٹر صاحب ایسا کرے. ماسٹر کریم ان کا نام تھا. تو اب وہ چلے گئے جہاں
بہت پھول ہوتے ہیں اور ہم پھول ایکسپورٹ کرتے ہیں پتوں کی. تو یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ پتوں کی جیسا علاقہ خشک بیاب ہو گیا، کڑوا پانی، وہاں اللہ نے اتنے پھول پیدا کر دیے، اتنے کہ ہم وہ ولایت کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. میں حیران، میری عادت ہے نا جا کے دیکھنی اور پوچھنی کی. تو وہ کہنے لگے ہیں تو بیچارے زمیندار لوگوں نے چل گئے کہ ہم ٹیولپس جو ہیں یہ ہالینڈ بھیج رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ چیزیں لا دو، دیکھ کے ہی اپنی. تو میں لے آیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں کوشش اور پینسل لے لی. اس نے کہا دال چینی تو اس میں کی نہیں ہوتی، تم پینا نے زیادہ دیا اور ہرا دھنیا اور سوری سوکھا دھنیا اور یہ جو بھی کچھ تھا. اس نے کہا جی میں چیزیں ساتھ لے کے آیا ہوں. تو ہر مرتبہ جو جائزہ لیتی تھی اور اس کو جو کراس ایگزامن کرتی تھی کہنے کہ وہ بڑا سخت تھا. اور میں نے کئی دفعہ یہ ارادہ کیا کہ میں اس فضل کو چھوڑ دوں، لیکن جب جمعے کی اذان ہوتی بھی اور میں دوڑتا ہوا جمعے کی طرف آتا تھا اور نماز تکمیل کے بعد میرے کانوں میں یہ گونجنے لگتا تھا کہ پھر تم اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو پھر میں رہ نہیں سکتا تھا، پھر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا اور ان سے کہتا تھا. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ سے فضل کی ایک ہی شکل نہیں ہے. اللہ کا فضل تو بسیط ہے، یعنی میری اور آپ کی سانس سے لے کر کبھی کبھی آدمی ناشکرا ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا ملا. جو بیویاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں انکل بھائی مجھ کو میری پوتی ناراض ہو کے چابی ڈالتی ہے نا اس میں دروازے میں کھلتا نہیں تو چڑ جاتی ہے، کہتی بھائی نہیں ماما یہ مجھ سے کیوں نہیں کھلتا. تو ذرا سی بات کچھ نہیں کھل ہی رہا ہوتا ہے بیچارہ ہو. وہ کہتی کہ فوراً میں کہوں کھل سن تو کٹ کھل جائے گا. تو میں نے کہا اللہ نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں، تم بھی نہیں مجھے کوئی نعمت نہیں. میری بس کون سی نعمت تو بتاؤ لوگوں. میں نے کہا تھا کہ ہم نے مرسیڈیز لینی، ہم کو یہ ٹویوٹا کرولا یہ تو فضول چیزیں نہیں اس کو پسند. میں نے کہا دیکھو میں تو بتا رہا تھا کہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ تم کو سب سے قیمتی چیز جو مفت مل رہی ہے. دنیا میں کبھی ایسا ہو